السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ مسیساگا کینیڈا سے رابطے میں۔ آج جہاں میرا 4 پوائنٹ شیرٹن سے 4 نائٹس کے بعد چیک آؤٹ ہو جائے گا، مسیساگا میں بہت زبردست پروگرام رہا، بڑے بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ اور دوست کہہ رہے تھے مزید ٹھہر جائیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو US 2۔ اب میں 2 نائٹس کے لیے نیاگرا میں ہوں گا۔ نیاگرا میں جو لوگ میرے سے رابطے میں آنا چاہتے ہیں، گویلف میں آج میں سٹے کروں گا، اور کل کا میرا سٹے 2 نائٹس کے لیے نیاگرا میں ہوگا۔ کل میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ غوثیہ کے ویلاگ کیا تھا۔ ڈاکٹر غوثیہ انفیکٹ میڈیا کی بڑی ڈوئن ہیں اور نمل میں کام کرتی رہی ہیں، بٹ ملٹری پریشر کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کی مرضی نہیں چلنے دیتی تھی، تو انہیں وہ چھوڑنا پڑا، پروموشن بھی نہیں ملی۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے بڑے لوگ ٹرین کیے ہیں، عیسیٰ نقوی ڈاکٹر صاحبہ کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، ساجد گوندل۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ اب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پریشرز ہیں، اگر وہ ملٹری کے نہیں ہیں تو بہن بھائیوں کے پریشرز ہیں، کنزرویٹزم ہے پاکستان میں، جو کہ تھوڑی سی قدامت پسند فیملیز ہیں۔ پاکستانی اوورسیز کے مسائل بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور مجھے بڑا عجیب و غریب سے معاملات لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ابھی بھی مجھے گویلف لے کے جانے کے لیے جو شخص آیا ہوا ہے وہ بہت الوف قسم کا بندہ ہے، سوشلائزیشن کہتا ہے میں نہیں کرتا، لیکن مجھے بس کبھی کبھی آپ کا ویلاگ سنتا ہوں، آپ بڑے اپ فرنٹ ہے، آپ مجھے بہت پسند آتے ہیں، لہٰذا آپ کا دل کرتا ہے، اور آپ ادھر آئے ہوئے تھے، میں نے آل دا وے کہا کہ صاحب کو ملنے جانا ہے، ان کو اپنے پاس گویلف میں رکھنا ہے۔ میں کہا آپ کا بہت شکریہ، میں تو شاید سوائے اس کے کہ آپ لوگ مجھے انسپائر کریں اور شاباشی دیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں دیکھیں حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، وہی بات ہوئی جو میں گنڈا پور کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ غلط ٹیکٹک تھی کہ چیف منسٹر سے احتجاج کروایا جانا۔ گنڈا پور نے 9 مئی کی طرح بہت برا ان سب نے پھنس جانا تھا۔ یہ گنڈا پور کا بڑا وائز ڈیسیجن تھا 4 تاریخ کو واپس جانا۔ احتجاج انہوں نے بڑا اچھا رجسٹر کرا لیا تھا، PTI جیت گئی تھی۔ یہ لوگ کبھی بھی، میں آپ کو بتاؤں، جیت نہیں سکیں گے۔ آرمی ایکچولی فوج آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ فوج سم ہاؤ اور دی ادر ڈاج کر جاتی ہے۔ PDM تو یہ بس ان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فضلو ڈیزل نے کیا کمال ہے، وہ کہتا ہے اب ہم سب کا، کیونکہ ان سب نے بچنا ہے، کو بچنے کا طریقہ نکالنا تھا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹ تو اس لیے بنانی تھی۔ سیکنڈ آئینی ترامیم کے لیے تو بہت دن وہ کہتا تھا ڈیبیٹ، اور یہ اس نے کہا وہ بھی لے لیں، تو پھر اس نے کہا 25 کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا 25 کو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ قاضی فائز عیسیٰ جون سا ہے، اور تو انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کی بھی چھٹی کرا دیں۔ منصور علی شاہ مسئلہ ہے آرمی کے لیے، اس کی بھی چھٹی کرا دیں، پینل آف 3 لاہور ہائی کورٹ کی طرح لائیں، اور جناب صاحب آپ یا آفریدی کو بنا دیں۔ دیکھیں، جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کے اوپر ہی آ جاتا ہے۔ منصور علی شاہ نے بہت زور لگا کے اعجاز الاحسن کو نکالا۔ منصور علی شاہ نے بہت وکیڈ اور گندی قسم کی سیاست کی، انسٹیڈ آف اے پرنسپل مورل سٹینڈ۔ منصور علی شاہ ISI کے لیے ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کھیلتا تھا۔ بہت میرے پاس ایویڈنس ہیں۔ تو علی باقر نجفی اور وہ جو دوسرے جج تھے، ان کو جو شجاعت، ان کو جو انہوں نے سپرسیڈ عالیہ سے کروایا تھا، مطلب بھی پورا نہیں ہوا۔ عالیہ نے ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی، بس اپنا ٹوئی دکھایا ہے سب کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو اس نے گندا رول پلے کیا ہے، یہ فائٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ، اینڈ عمران خان اس فائٹ کا لیڈر آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بہت اچھا علی امین گنڈا پور نے کہا، اس نے کہا کہ میں ایز اے پرائیویٹ سٹیزن، ایز اے پریزیڈنٹ آف دا PTI،
اس احتجاج میں حصہ لوں گا اور اکٹھے آئیں گے اور ٹرینیں وہ پرائیویٹ لے لیں گے. تو لہٰذا یہ از اے ویری گڈ اسکیم. اس میں وہ گرفتار تو ظاہری بات ہے ہو نہیں سکے گا, بہت سارے لوگ ہوں گے. وہ گرفتار تو تب ہو گیا جب وہ ٹریپ ہو گیا ادھر کے پی ہاؤس جا کے کہ اب میں مشاورت کروں, معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے, اور وہ اس کے گلے الٹا پڑ گئی اور بڑا پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور عمران خان کو بھی ملنے سے ایکسکمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ وہ مل نہیں سکتا ہے کوئی بھی عمران خان سے. ایس سی او کانفرنس تو بڑی اممیٹیریل ہو چکی ہوئی ہے. پنجاب کالج کا جو سانحہ ہوا ہے, زہرا بہن نے بڑا اچھا لکھا کہ اگر چوکیدار اپنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کپڑے اتار کر دہشت گردی اور وحشت کرتا ہے تو پھر ایک کالج کے چوکیدار نے کر لی تو کیا بات ہے. ہر چوکیدار ہی پھر شیر ہو جاتا ہے. میاں عامر محمود بھی ننگا ہو گیا ہے. اس وقت مورلی پاکستان فائنینشلی بالکل بینکرپٹ ہو گیا ہوا ہے. ان ملکوں میں نے کینیڈا آ کر بھی میں بڑا خوش ہوا. امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے ایٹ لیسٹ میجورٹی آف دیم کچھ مورل اور ایتھکس, موریلٹی اور ایتھکس پر بلیو کرتے ہیں. پاکستان میں اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رہا ہے. نو دولتیے یہ جو نئے آئے ہیں, یہ جو لوٹا کریسی اور اس والی ساری فیلڈ والے, انہوں نے تو پاکستان کا بالکل پٹھا بٹھا دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اب ایک ہی چارہ باقی رہ گیا ہے, وہ انقلاب ہے, اور انقلاب کی طرف معاملات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یا افریدی کو چیف جسٹس بے شک لے آئیں, معاملات سٹل ان سے سنبھلنے نہیں ہیں بالکل بھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اپنا یہ آئینی ترامیم والا معاملہ ہے, یہ تو چلو اب تھوڑا سا تاخیر میں چلا گیا ہے کیونکہ ان کو تو چیف جسٹس کا ہی صرف معاملہ رہ گیا ہوا تھا. لیکن فوج کا قبضہ جو ہے, فوج کی بدماشی اور غنڈہ گردی, جب صدارتی انتخابات یہاں امریکہ میں 5 نومبر کو ہوں گے, میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. جو کینڈیڈیٹ بھی جیتا, دنیا یہ وہ نہیں رہے گی جو 4 نومبر کو تھی. ٹھیک ہے جی, یہ میرا آپ بات لکھ لیں. کملا ہیرس آئے گی تو ڈیفینیٹلی نیوکلیئر وار ہوگی اور ایک بہت بڑا دنگا فساد, اور ایشین ہمارا پاکستان اسپیشلی آئی آف دا اسٹارم ہوگا. ٹرمپ آئے گا تو پھر یقینی ڈیفرنٹ دنیا آئے گی. کوئی مورل کنزرویٹیو سیٹنگز پہ دنیا کو لگا دیا جائے گا, اور پھر ایک نئی پلاننگ کر کے میک امریکہ گریٹ اگین میگا کا نعرہ لگا کر چین اور روس سے مقابلہ کرنا. دیکھیں روس نے تو ابھی مین اپنی فورسز, مین مائٹ تو انہوں نے لگائی نہیں. ابھی تو وہ سارے وہ کرائے کی فوج لگاتے ہوتے تھے, وہ جن کا لیڈر مل گیا تھا اور اس کو پھر اس نے مارا, اس فورس کے لیڈر کو پیوٹن نے مروایا. تو لہٰذا میں بڑا ہوپ فل ہوں. عوام سے میں درخواست کروں گا, پاکستانی عوام سے, کہ جب کچھ بھی نہیں آپ کے پاس رہ جاتا ہے, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, تو پھر میرا خیال ہے بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنگ آمد جنگ آمد آپ ساری کشتیاں جلا کے لڑیں. ابھی بھی رات تک دیکھتے ہیں کیا یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آئی واز ویٹنگ فار دیٹ. تو دیکھیں اگر نہیں یہ معاملہ ہوتا تو ضرور نکلیں. ایس سی او کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں, پاکستان کی کوئی عزت نہیں جب تک پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان پھل پھول نہیں رہا ہے, پاکستان ایک مائٹ نہیں بن جاتا. ابھی تو پاکستان ایک فوجی مافیا کا کنٹرول پاکستان ہے, جہاں کی نہ معیشت اچھی ہے, نہ قواعد و ضوابط اچھے ہیں. کوئی بزنس پاکستان میں نہیں کرنا چاہتا, یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانی جن کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں وہ بھی پاکستان میں بزنس کرنے سے کتراتے ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی نہیں ہے, پاکستان میں یہ میاں عامر جیسے, اب آپ دیکھیں کوئی بھی ٹی وی چینل جون سا ہے وہ پنجاب کالج کا نام نہیں لے رہا ہے, ایک نجی کالج کری جا رہا ہے. یہ معاملہ اس طرح دب نہیں سکے گا. مجھے یاد ہے 1986 میں غالباً یا 87-88 میں ادھر تھا کراچی میں,
ابھی ہم گئے تھے تو وہ ایک کیس ہوا تھا بس سے انسیڈنٹ کا، بشرا نامی یا کیا میں بھول رہا ہوں، اس سے پھر تحریک چلی، MQM بنی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، ایک تحریک چاہیے فوج کا قبضہ چھڑوانے کے لیے۔ پاکستان میں ایک موومنٹ کی ضرورت ہے فوج کا قبضہ چھڑوانے کے لیے۔ میں وہ واحد ویلاگر ہوں جو صرف اور صرف فوکسڈ ہوں اس مادر چوت سور فوج کے خلاف۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ویلاگر اس وقت آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان کی ترقی میں حائل اصل وجہ یہ 7 لاکھ مادر چوت سور ہیں، وہی جو ویتنام والی میں نے سٹوری بتائی کہ یہاں آدھی فوج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ہمسایوں سے دوستی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی معیشت ایکسپورٹس دیکھیں کہاں آج ویتنام پہنچ گیا ہوا ہے، صرف اور صرف پاکستان کی تباہی، 25 کروڑ لوگوں کی تباہی، 7 لاکھ مادر چوت سوت کر رہے ہیں۔ جس دن میرے علاوہ 1000 لوگ اس طرح کے ویلاگز کر رہے ہوں گے یا 1 لاکھ لوگ سڑک پر آ سکتے ہوں گے اگینسٹ صرف ایک نعرہ مادر چوت سور فوج سے قبضہ چھڑوایا جائے، اس دن پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ یہ بہت جنگ بڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹرمپ آ جائے تو یہ جنگ چھوٹی ہو سکتی ہے، کملا ہارس آ گئی تو خدا نخواستہ یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی۔ مطمئن رہیں، دیکھیں ایک چیز تو ہوگی کہ وہ آئینی ترامیم لا کے فائز بھوسڑی کو نہیں لا سکے، فائز بھوسڑی والا چیپٹر ختم ہو گیا ہے بالکل بھی، منصور علی شاہ کو بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، منیب تو سیکنڈ اس میں کمانڈ میں ہے۔ کیا یہ سب کچھ لائرز ڈائجسٹ کر لیں گے؟ کیا یہ اسپارک کرے گی ایک اور لائر موومنٹ؟ انفیکٹ بہت کچھ ہوگا۔ انفیکٹ دس از ہائی ٹائم کہ جو مین کرمنل ہے اس کو باہر نکال کر ٹرائی کیا جائے۔ یہ تو صرف وہ بچت کے طریقے نکال رہے ہیں، دھاندلی کر لی 8 فروری میں، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، احتجاجوں پہ پابندی کر دی، ٹھیک ہے نا۔ جب عوام کا سمندر GHQ کی طرف بڑھے گا اور GHQ کو نیست و نابود کر دے گا تو پاکستان اتنی ترقی کرے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں سب سے پہلے فلائٹ میں پاکستان آؤں گا۔ یہاں ایک ڈاکٹر نجمہ ہیں، بڑی ایکٹیو ہے مسیساگا میں، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ کوئی 25-30 کے قریب ناؤ اور نیور ہم اپنی جان کے رسک پر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا چیلنج تو معید وہ صابر شاہ پر، عادل باجا، حیدر مہدی وغیرہ نہیں مانے کہ ہم اکٹھے چلیں۔ انہوں نے کوئی 25 بندے اکٹھے کیے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، آج میسج میں دیکھ رہا تھا، کہ نارتھ امریکہ سے جو کشتیاں جلا کر ڈو اور ڈائی مرنے کے لیے تیار ہیں فار دس کنٹری، فار عمران خان، پلیز لیٹ می نو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل صبح میں آپ کے ساتھ گویلف سے رابطے میں ہوگا۔ اللہ نے